جب ایک وقت آئے گا تو تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین، یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے، یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ شہر کے سڑکوں پر شور کم ہونے لگا تھا، دکانیں بند ہو رہی تھی اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اسی شہر میں ایک شخص جو زندگی کے بھاگ دوڑ میں ہمیشہ آگے رہنے کی کوشش کرتا تھا، آج بھی دیر رات تک اپنے کاروبار کے معاملات میں مصروف تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کامیابی پر ناز کرتا تھا، دولت کو سب سے بڑا ہنر سمجھتا تھا اور اپنے فیصلوں کو سب سے برتر جانتا تھا۔ لیکن آج کی رات کچھ خاص تھی اس کے لیے۔ یہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ رات کے آخری پہر جب وہ اپنے عالیشان دفتر سے نکلا تو راستے میں اچانک اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گاڑی روکی لیکن اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے مدد کے لیے فون اٹھائے مگر کوشش ناکام رہی، مگر انگلیاں حرکت نہ کر سکی۔ چند لمحوں میں وہ سڑک کے کنارے گر چکا تھا اور اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ جب صبح سورج نکلا تو اس کی لاش ایک اسپتال کے سرد خانے میں رکھی جا چکی تھی۔ رشتہ داروں کو اطلاع دی گئی، جنازے کی تیاریاں ہونے لگی۔ دفتر میں جس کرسی پر وہ بیٹھتا تھا وہاں اب کوئی اور فائلیں چیک کر رہا تھا۔ اس کے بینک اکاؤنٹس، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ یہیں رہ گئے تھے۔ چند گھنٹوں بعد سفید کفن میں لپٹا وہ جسم لوگوں کے کندھوں پر تھا۔ روتے ہوئے لوگ اسے قبرستان لے جا رہے تھے۔ وہی شخص جو کبھی زمین پر راج کرنے کے خواب دیکھتا تھا اور آج ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آج زمین کے نیچے جانے والا تھا۔ جب اس کے جسم کو قبر میں رکھا گیا تو وہ سب جو اس کے ساتھ آئے تھے نا، باہر کھڑے رہے۔ مولوی صاحب نے دعا پڑھی، کچھ لوگوں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ ہر شخص اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مکمل طور پر مٹی کے نیچے جا چکا تھا۔ پہلی بار اس نے خود کو اتنا بے بس محسوس کیا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر زبان خاموش تھی۔ وہ ہاتھ ہلانا چاہتا تھا مگر جسم پتھر کی طرح بے جان تھا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر راستہ ہی نہ تھا۔ اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ اچانک قبر میں دو نورانی ہستیاں اس کے سامنے آ گئی۔ ان کے چہرے نہایت رعبدار تھے، آنکھوں میں تیز روشنی اور ہاتھ میں ایک دستاویز تھی۔ کہنے لگے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ بولنا چاہتا تھا مگر زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ پوری زندگی وہ دولت، شہرت، عیش و عشرت کے پیچھے بھاگتا رہا، مگر آج جب سب سے اہم سوال کیا جا رہا تھا تو جواب دینے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ وہ جانتا تھا مگر زندگی میں اس نے نبی کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا، اس سوال کا جواب بھی خاموشی میں دفن ہو گیا۔ قبر کی دیواریں اس پر تنگ ہونے لگی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے برے اعمال سانپ اور بچھو بن کر اس کے طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ فریاد کرنا چاہتا تھا مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ اوپر زمین پر لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ کچھ دن بعد اس کے عزیزوں کی زندگی معمول پر آ گئی۔ اس کے گھر میں نئے لوگ آ گئے، اس کے دفتر میں نئے باس آ گئے اور وہ قبر میں اکیلا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ محترم سامعین، سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے بلکہ ہم سب کی ہے۔ ایک دن سب پر مٹی ڈالی جائے، ہمارا منہ اور بدن زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا اور وہ سب کچھ جو ہم نے جمع کیا وہ یہیں رہ جائیں گے، لیکن جو ساتھ جائے گا وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو کیا ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں جس کا جواب قبر میں سکون سے دے سکیں؟ سوچے گا ضرور۔